پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی دعا تو نہیں مانگ رہا، تو آمین آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ آمین عام طور پر ایک دعا مانگتا ہے تو دوسرا کیا کہتا ہے؟ آمین۔ اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے۔ کئیوں کی عادت ہوتی ہے جب اجتماعی دعا ہو رہی ہو نا تو جو دعا مانگنے والا ہوتا ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو بیچ میں اپنا کٹا کھولا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، ایسے میں سنت یہ ہے کہ اگر اجتماعی دعا ہو تو دعا مانگنے والا دعا کرے گا، باقی صرف آمین کہیں گے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو پتہ چلا اجتماعی دعا میں ہر بندہ اپنی اپنی دعا نہیں مانگے گا، باقیوں کا کام ہے آمین کہنا، جو دعا منگوا رہا ہے اس کا کام ہے دعا مانگنا۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ جو دعا کی فضیلتوں میں آتا ہے اس میں یہی ہے کہ اگر دعا اجتماعی ہو، کسی ایک کی بھی آمین قبول ہو جائے تو پتہ چلا باقیوں کا کام کیا ہے؟ آمین کہنا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک اور مسئلہ بھی سن لیں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا تو امام صاحب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پیچھے سے یہ بھی شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ امام صاحب پڑھیں گے الرحمن الرحیم تو پیچھے یہ بھی پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ ان کے لیے بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے۔ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن پڑھے فرمایا تم چپ کر جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فرمایا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم، بولو وَلَا الضَّالِّينَ، کون کہے؟ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ، فرمایا جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدیو فقولوا آمین، تم سب کہو آمین۔ تو پتہ چلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا یہ امام کی ڈیوٹی ہے، آمین کہنا مقتدیوں کی ڈیوٹی ہے۔ سرکار نے الگ الگ ڈیوٹیاں بیان فرما دی۔ تو یہ جو امام کے پیچھے فاتحہ شریف پڑھنا ہے نا تو یہ ہمارے احناف کے ہاں یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ امام الانبیاء کا ارشاد ہے۔ ایک تو حدیث آپ کو سنا دی، ایک اور سن لو۔ فرمایا من کان لہ امام، جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، فرمایا امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا ہی قرآن پڑھنا سمجھا جائے گا۔ تو جب امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے مقتدی نے کیا کرنا ہے؟ بولے چپ رہنا ہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حنفیوں نے ڈھکوسلے بنائے ہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ ہمارا اپنا مسئلہ نہیں، یہ حدیث کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، کان لگا کر فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور اپنے لب بھی بند رکھو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پتہ چلا قرآن کا ڈر ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو سننے والے نے اپنے لب بند کرنے ہیں، کان لگا کر قرآن کو سننا ہے۔ اللہ
اب بتاؤ یہ حنفیوں کا مسئلہ ہے یا قرآن کا مسئلہ ہے؟ بولیے قرآن کا مسئلہ ہے. یہ میرے پاس ڈاکٹر ممتاز صاحب آئے تھے, کہتے جی تھوڑی تو نماز ہی سنت دے مطابق نہیں. میں کہا بادشاہ جان دو سرکار, نماز ہی سنت کے مطابق نہیں. ایک اور ان کے مولوی کا بھیجا ہوا بندہ آیا تھا میرے پاس, یہاں کچھ عرصہ پہلے ہو گیا, ادھر بیٹھا تھا, وہ جہاں پھٹیاں پڑی وہاں بیٹھا ہوا تھا, میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہے جی کی. میں کہ جی کریں. کہتے ہیں آپ لوگوں کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا سرکار کیویں؟ کہتے امام فاتحہ پڑھتا ہے باقی چپ ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر پچھلوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے جی مقتدیوں کو پڑھنا چاہیے. میں نے کہا ایک حدیث پیش کر دو صحیح کہ جب امام پڑھے تو پیچھے مقتدی بھی پڑھے. میں کل سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, نہیں تو مجھے حکم دو, میں ابھی قرآن بھی سناتا ہوں حدیث بھی سناتا ہوں. تو کہتے جی مولوی نے مجھے حدیثیں یاد کرائی ہیں, سناتا ہوں. میں نے کہا جی سناؤ. وہ سناتا گیا. میں نے کہا اس کے اندر تو یہ ذکر ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اس میں تو یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ تو ثابت کر رہے ہو کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے نہ پڑے تو اس کی نہیں. نہ اس میں مقتدی کا ذکر ہے نہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے. تو بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ اتنی کروڑوں مسلمانوں کی نماز کے آپ نفی کر رہے ہو, دلیل وہ پیش کر رہے ہو جو آپ کے دعوے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی. تو دلیل پیش کرو نا. کہتا ہے جی آپ پیش کرو. میں نے اس کو دلیل نہیں, کہتا ہے میں جاؤں گا اپنے مولوی سے اس کا جواب لے کے آؤں گا. ہوں آوے مولوی نو لے کے. توجہ ہے؟ تو یہ مرزا انجینئر بھی اکثر کہتا ہے یہ حنفی کہانیاں کراتے ہیں. ہم اناف ہیں نا, حنفی ہیں, یہ حنفی کہانیاں بناتے ہیں, یہ بابے پیش کرتے ہیں, یہ قرآن نہیں پڑھتے, یہ حدیث نہیں پڑھتے, انہوں نے اپنی نماز گھڑی ہوئی ہے, ان کی نماز قرآن کے مطابق نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, اتنی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے بندو کبھی آ کر ہم سے پوچھو تو صحیح نا. اور ان کو مسئلے بحث کرنے کے لیے بندے پتہ کون سے ملتے ہیں؟ دکاندار کو پکڑیں گے, تو رفع دین نہیں کرتا, سمجھ آ گئی نا. ٹھیلے لگانے والے کو پکڑیں گے, اور تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا. اچھا جی, جٹ سے زمیندار سے کمزور ترین بندے کو پکڑ کر کہیں گے تو یہ نہیں کرتا, تو وہ نہیں کرتا, تمہاری نماز ہی نہیں, تمہارا یہ نہیں, تمہارا وہی نہیں. جب وہ کہہ دینا آجو تمہیں لے کر چلتے ہیں, نہیں ہم بحث نہیں کرتے. صدقے جاواں سرکار تسی ہلے بحث نہیں فرمان دے. جیڑے مرضی جٹ نو تسی پھڑ کے گوڈیاں تھلے رکھ لو, تیری نماز نہیں ہوندی, تیرا فلانی شے نہیں ہوندی, تیرا جنازہ نہیں ہوندا, تو وہ نہیں پڑھیا, تو آپ پڑھی بیٹھے, تو انج کیتا, تو انج کیتا. اور کیوں لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہو یار؟ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے کہہ لو سبحان اللہ. ہاں جی, تو یہ رفع دین والا مسئلہ بھی میں حل کر دوں آج. کیا یاد کرو گے؟ کر دوں؟